فلسطین کی بھی بات کریں گے، آپ ہیں ہی ہمارے ساتھ. تو اب جو حالیہ کارروائیاں ہوئی ہیں، پیجر اور واکی ٹاکیز دھماکے، مطلب کمپیوٹرز کو بم بنانے تک بات پہنچ گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جنگ رکے گی؟ مطلب عنقریب رک سکتی ہے؟ کوئی حالات ایسے نظر آ رہے ہیں خطے میں جو جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوششیں ہیں، اس پہ کیا اثر پڑا ہے ان کارروائیوں کا؟ دیکھیں، جو فلسطین کی جو تحریک آزادی ہے، اس کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. فلسطین کی جو تحریک آزادی کے جو فاؤنڈرز ہیں، جو بانیان ہیں، ان کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ بھی ہے. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں، وہ 1931 میں، 32 میں، 33 میں، 34 میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. جب قائد اعظم مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس میں تشریف لے گئے تھے، تو مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ ان کے میزبان تھے وہاں پر. اور پھر انہی کی وجہ سے جو 23 مارچ 1940 کی لاہور میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی قرارداد تھی، دوسری قرارداد نمبر 2، وہ فلسطین کے بارے میں تھی. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو دسمبر 1947 میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو خط لکھا تھا، وہ یہی لکھا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. اور پھر مفتی امین الحسینی صاحب پاکستان آئے، آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور میں گئے اور بارڈر پہ کھڑے ہو کے، لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میں مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی اعلان کرتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ ہیں. تو یہ تعلق ہے فلسطین کی اور کشمیر کی تحریک آزادی کا، یہ آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اور فلسطین کے مسئلے پہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں، کشمیر کے مسئلے پہ بھی ریزولوشنز ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ کبھی بھی اس لیے نرمی نہیں دکھانی چاہیے کہ اگر فلسطین پہ آپ نے نرمی دکھائی تو جو کشمیر پہ یو این کی ریزولوشنز ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا. تو یہ دونوں ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اور اگر اسرائیل اور کچھ مغربی ممالک فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو ویسے ہی ناانصافی آپ کو کشمیر میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف اور اب لبنان میں جو دہشت گردی کی گئی ہے اور پیجرز جو ہیں ان کو بم میں تبدیل کر دیا گیا، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جو مغربی اقوام ہے ان پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہمیں پاکستانیوں کو فلسطینیوں کی تحریک آزادی کی حمایت کرنی چاہیے اور تمام عربوں کو کشمیر کی تحریک آزادی کی حمایت کرنی چاہیے. بہت شکریہ امیر صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور there's so many aspects to take out of it. لیکن لاسٹ چیز امیر صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا، خاص طور پہ جو ہم ابھی ریسنٹ دیکھ رہے ہیں لیبنان میں جو ہوا ہے، جہاں بامز بنا دیے ہیں آپ کے پیج، آپ کی اپنی جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں ان کو، دیٹ از ریئلی ٹرننگ پوائنٹ میں کہوں گی ان ماڈرن وارفیئر. Who would have thought؟ ورنہ obviously آپ precision missiles کر لیں، آپ This is a case study for a lot of intelligence agencies and war scientists as well. یہ چیز شاید ڈریڈ ضرور کی ہوگی for quite a while، لیکن اس کا ہو جانا اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے، جس سائملٹینیسلی اسموتھ طریقے سے یہ اٹیک کیا گیا ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ ہزاروں پیجرز کا پٹنا، اس کے اگلے ہی دن ایٹ دا سیم مومنٹ واکی ٹاکیز کا اس طرح بوم بن کے، ابھی آپ کے اوپر ایک چیز پھٹ رہی ہے تو وہ بوم ہی ہے جس نے آپ کو مار دیا ہے. دس از انڈیڈ یہ ماڈرن وارفیئر کا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور جو بائیو کیمیکلز ویپن کی کہانیاں سنتے تھے نا کہ کتنا بڑا خطرہ ہیں، یو نو دس از ون ایگزامپل آف اٹ کہ کس طرح سے آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائسز ہیں، آپ کے ٹیلی فونس ہیں، ان کو بوم میں کنورٹ کر دیا گیا. مطلب آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کے بچے، اب تو آج کل تو بچوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ گیجٹس ضرور ہوتا ہے جس پہ وہ کھیل رہے. I mean, what is safe anymore؟